تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جس طرح میرے رب کریم نے جنت کو بنایا، اسی طرح جہنم کو بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجبت النار بالشہوات، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانپ دیا ہے خواہشات کے ساتھ۔ بندے کی من مانی جو زندگی ہے، من چاہی جو زندگی ہے، دنیا کی آرام اور ستائش جو ہے، دنیا کی موجیں اور انسان کی اپنی نفس کی پیروی کرنا، خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے سختیوں، مصائب و آزمائش اور تکالیف کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ تو جہنم کا راستہ بالکل آسان ہے۔ نفس کی پیروی جو کرے گا، جو اپنے دل کی مانے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جو اللہ کی مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو نفس کی مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ فجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ سارے یہاں جمع ہوں گے۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آسمان اور زمین کو جب تبدیل کر دیا جائے گا، زمین ٹکیا کی طرح ہو جائے گی، سارے لوگ یہاں جب ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کے لانے کی کیفیت کیسی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کو 70,000 زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہوگا۔ 70,000 زنجیروں کے ذریعے جہنم کو جکڑا ہوا ہوگا، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ 4 ارب 90 لاکھ یہ اتنے فرشتے بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ 4 ارب 90 لاکھ یا 90 کروڑ اس سے زیادہ فرشتوں نے جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا۔ اور جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک 29واں پارہ اللہ فرماتے ہیں، تکاد تمیز من الغیظ، جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ رہی ہوگی۔ اتنے فرشتوں نے جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا۔ ان زنجیروں کو پکڑ کے جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قرآن کہتا ہے، قریب ہے کہ جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ نہ جائے، جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب یہاں جہنم کو لے جایا جائے گا تو جہنم کے دروازوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے ہیں جہنم کے، اور ایک دروازے پہ 4 لاکھ فرشتے مقرر ہیں۔ ایک دروازے پہ 4 لاکھ فرشتے مقرر ہیں۔ ویسے سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتے ہیں، علیہا 19، اس پر 9 جو دروغے ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ الگ الگ اس میں الگ الگ رہنے کی جگہ ہے۔ کہیں پر بئسل مہاد کہا، کہیں پر جہنم، کہیں پر سفر، کہیں پر جحیم، اور کہیں پر سعیر کہا۔ یہ جہنم کے مختلف جو طبقات ہیں، جو جہنم کے درجات ہیں، یہ ان کے نام ہیں۔ کبھی اس درجے کو جہنم کہتے ہیں، کسی درجے کو جحیم کہتے ہیں، کسی درجے کو سفر کہتے ہیں، اور کسی درجے کو سعیر کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم کے درجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اذا القوا فیها سمعوا لها شہیقا وہی تفور، سورہ ملک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جب لوگوں کو، نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ گدے جیسی آواز بلا رہے ہوں گے، جیسے گدے کے ہنانے کی آواز آتی ہے، ان جہنمیوں کے گلے سے ایسی آواز آ رہی ہوگی جیسے گدے چیختے ہیں، جیسے گدے کی چیخنے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کی ایسی آواز ہوگی، وہ گدوں کی طرح چیخ رہے ہوں گے، اور جہنم سے بھی ایک آواز اٹھے گی جس کی آواز گدے جیسی ہوگی، جہنمیوں کی بھی آواز گدے جیسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسے چیخ و پکار کر رہے ہوں گے جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بھائیوں، اس تو جہنم کی آگ ہے،
وہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ سورہ مدثر کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ کسی سائنسدان کی بات نہیں، کسی سکالر کی بات نہیں، کسی پروفیسر اور مولوی کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے قرآن کی بات ہے جس قرآن میں شک شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تبقی ولا تذر، وہ جو آگ ہے نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، وہ ایسی آگ ہے نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فرمایا نہ اس میں زندگی ہے نہ اس میں موت ہے۔ وہ ایسی جہنم ہے جس میں زندگی بھی نہیں ہے اور جس میں موت بھی نہیں ہے، پھر انسان زندہ کیسے رہے گا؟ اللہ اکبر، انسان کو آگ کا عذاب ہوگا۔ جہنم کتنی سخت ہے اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے، وہ کتنی ڈونگی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے اور فارغ ہوئے، اپنے اصحاب رسول کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک اچانک پتھر کے گرنے کی آواز آئی، جیسے وہ نیچے پتھر گر رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ جو پتھر کے گرنے کی آواز آ رہی ہے یہ کون سی آواز ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کونین کی تاجدار آمنہ کلال علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے اللہ کے ایک فرشتے نے ایک وزنی پتھر کو پھینکا تھا، وہ مسلسل نیچے چلتا گیا، نیچے چلتا گیا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اتنی ڈونگی جہنم، اتنا اس کا نیچے ہے۔ میرے بھائیوں، جب لوگ پل صراط سے چل رہے ہوں گے کچھ لوگوں کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ جو کٹ کٹ کر جہنم میں نیچے گر رہے ہوں گے، اتنا سخت وہ منظر ہوگا۔ پل صراط کے پار جنت ہے، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، کچھ ظالم لوگ جب کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اتنی ڈوبی جہنم ہے، اتنی کھاری جہنم ہے، اتنی اس جہنم کی گہرائی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور گھبرائے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، اور جس دن جبریل آئے معمول سے ہٹ کر آئے تھے، اس وقت ویسے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آتے، ویسے آئے اور پریشان تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل آج بڑے پریشان رکھتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے، اے اللہ کے رسول میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل امین ذرا بتاؤ نا وہ جہنم کیسی ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اے کونین کی تاجدار آمنہ کلال علیہ السلام، اگر جہنم کے اندر سے، میرے بھائیوں ذرا غور کے ساتھ سنیے، اگر جہنم کے اندر سے ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے زمین کی طرف، دوبارہ سنیے، حضرت جبریل کہتے ہیں اگر جہنم کے اندر سے صرف ایک سوئی کے برابر زمین کی طرف سوراخ کر دیا جائے، سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، اس زمین پر کوئی زندگی باقی نہ بچے، صرف ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، پھر وہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے تو کیا عالم بنے گا؟ حضرت جبریل نبی علیہ السلام کو جہنم کے متعلق بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل بس کرو، بس کرو، قریب ہے کہ محمد کا کلیجہ پھاٹ ہی نہ جائے، اے جبریل بس کرو۔ نبی علیہ السلام بھی رونے لگ جاتے ہیں، حضرت جبریل امین بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرات کرام یہ قدر کہ وہ حضرت جبریل امین ہیں علیہ السلام جو گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، جو نوری ملائکہ ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، مطاع ثم امین، وہ جو اللہ کے پاس رہتے ہیں، مولا مرتبے اور مقام والے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اتنی عظیم ہستیاں رو رہی ہیں، ادھر سید الملائکہ رو رہی ہیں، ادھر سید الانبیاء رو رہی ہیں، اور ہم انسان ہیں جو خوش پھرتے ہیں، کبھی جہنم کو یاد ہی نہیں کیا۔ حضرت جبریل بھی رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہنم کی جو آگ ہے وہ کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ
دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کر ہے، 70 گنا زیادہ ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آپ کبھی ماچس کو نکالیں، اس کی تیلی بالیں، آگ لگا کر ذرا اپنا ہاتھ اوپر رکھ کے دکھائیں، 1 منٹ کا رکھ کر دکھائیں، صرف 1 یا 2 منٹ آپ اپنے ہاتھ کو آگ کے اوپر رکھیں، نہیں رکھ سکتے، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو 70 گنا زیادہ آگ ہے وہ کتنی خوفناک ہوگی، وہ کتنی سخت ہوگی۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول، جہنم کی آگ کو پہلے اس کو سرخ کیا گیا، پھر اس کو سفید کر دیا گیا، اب وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ اب میرے بھائیو، جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے، کالی آگ ہے جہنم کی، اتنی خوفناک آگ ہے، کالے کلر ہے اس آگ کا۔ جب جہنمیوں کو اس میں ڈالا جائے گا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں، جہنمیوں کو جب اس میں ڈالا جائے گا، ڈالنے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنمیوں کو اس انداز میں ڈالا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ان ظالموں کو پکڑو، فغلوہ، ان کو توپ پہنا دو، ان کو توپ پہنا دو، ان کو گلے کے اندر توپ پہنا دیا جائے گا، ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ پھر اللہ فرمائیں گے ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ بھی دو۔ حالانکہ ویسے ہی فرشتے سے کون بچ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو توپ بھی پہنایا جائے گا اور اس کو زنجیروں میں جکڑا بھی جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوں اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں گے اور اس کے پاؤں بھی باندھ دیے جائیں گے۔ پھر ایسے ہی نہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، بلکہ اس کا سر نیچے کر دیا جائے گا، ٹانگیں اس کی اوپر کر دی جائیں گی، الٹا اوندے منہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم کا منظر ہے، کبھی ہم نے جہنم کے منظر کو یاد کیا؟ دنیا کی موجوں کے اندر ہم گزر زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جہنم کو بھی یاد کر لیا کریں کہ جہنم کا کیسا خوفناک منظر ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، بندے کے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہوں، بندہ ویسی حرکت نہیں کر سکتا، پھر بندے کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ یہ جو چھت ہے اس سے نیچے چھلانگ لگا کر دکھائیں، آپ الٹے منہ نیچے ذرا آئیں تو صحیح آپ کو پتہ چلے۔ پھر وہ 70 سال گہری جہنم جب لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، کتنی دیر بعد وہ نیچے گریں گے، پھر ان کو آپ کیسے کیسے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جہنم کا منظر ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ کیسی ہے؟ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ کے قرآن کو پڑھا کریں، اللہ کی قسم جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، قرآن بندے کو پکا اور سچا مومن بنا دیتا ہے۔ ذرا سب کے دل کے ساتھ قرآن کو پڑھے تو صحیح، اپنی آنکھوں سے تقلید کا پٹا ہٹا کر ذرا قرآن کو پڑھے تو صحیح۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ ایک وہ آگ ہے جو میں اور آپ جلاتے ہیں، ایک وہ آگ ہے جس کو اللہ نے جلایا ہے، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ الذی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ صاحب شعور ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کو پکڑنا ہے۔ آج ہی میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا الذی تطلع علی الافئدہ، یہ جو آگ ہے یہ بندے کے دلوں تک پہنچ جائے گی، یہ بندے کے دل کے اندر پہنچ جائے گی۔ جو جہنم کی آگ ہے جہنمی کے دل کے اندر تک یہ آگ پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ دل کے اندر تک نہیں پہنچتی، صرف چمڑی کو جھلساتی ہے، لیکن فرمایا یہ ایسی آگ ہے یہ بندے کے دل کے اندر تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ان ظالموں کو لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا، چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، ان کو ستونوں میں بند کر دیا جائے گا، وہ ستونوں میں لمبی لمبے ستونوں میں بند آگ ہوگی، پھر ان کو ایسے بند کر کے عذاب دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں زندگی ہے نہ اس میں موت ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بس اس کو عذاب ہوا اور معاملہ ختم، نہیں، فرمایا کلما نضجت جلودہم
بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب اس کی چمڑی پگھل جائے گی، جب اس کی چمڑی بالکل گل اور سڑ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم اسے ایک اور نئی چمڑی عطا فرما دیں گے۔ یہ کس لیے ہوگا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ ہم اس سے پھر عذاب دیں۔ ایک بار چمڑی پگھلے گی، پھر دوبارہ چمڑی آئے گی، پھر پگھلے گی، پھر چمڑی آئے گی۔ لا يموت فيها ولا يحيا، موت تو آنی نہیں ہے، چمڑی آتی جائے گی، پگھلتی جائے گی، جہنم کے اندر عذاب ہوگا۔ يقال لهم ذوقوا العذاب، اللہ فرمائے گی اب جہنم کا عذاب چکھو، اب جہنم کا عذاب چکھو۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے ہلکا جس بندے کو عذاب ہوگا وہ عذاب کا کیسا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احول اہل النار عذابا یوم القیامت، قیامت کے دن جہنم کے اندر جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کو عذاب کیسا ہوگا؟ رجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے دو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ کون سے؟ آگ کے دو جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، اس کے تسمے ربڑ کے نہیں ہوں گے بلکہ اس کے تسمے بھی آگ کے ہوں گے۔ یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان جوتوں کی وجہ سے اس انسان کا دماغ ایسے ابل رہا ہوگا، یغلی منہما دماغہ کما یغلی المرجل، جیسے چولہے کے اوپر پڑی ہوئی ہنڈیاں پڑی ہوں، اس کے اندر سے ابلنے کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا دماغ ایسے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب والا جہنمی ہوگا۔ پھر جو بڑے عذاب والے جہنمی ہوں گے جن کو جہنم کے نیچے پھینکا جائے گا، پھر ان کو کیسا کیسا عذاب دیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ وہ شخص ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ آج کتنے والدین ایسے ہیں جو گھر کے اندر خود بھی فلم دیکھتے ہیں، ساتھ ان کی اولاد بھی بیٹھ کر فلم دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو خود تو نیک ہیں، خود فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ان کی اولاد ساری رات جاگ رہی ہوتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، فجر کے وقت سو رہی ہوتی ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ہر بندہ مسئول ہے، قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، اس کی جو رعیت ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا، والدین سے اس کی اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، والدین سے اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، خود تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے لیکن تمہاری اولاد سوئی رہتی تھی، اپنی اولاد کو کیوں نہیں دین پڑھایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کا جو ایندھن ہے وہ لکڑیاں نہیں ہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے نا، ہم آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ وقودھا الناس والحجارہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو جہنم کا ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر ہے، لوگوں کے ذریعے اور پتھروں کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے۔ جس کا ایندھن لوگ ہے، انسان ہے، میرے بھائیوں انسان ہے جس کا ایندھن ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک معصوم سا بچہ تھا، وہ گلی میں کھڑا ہوتا روتا رہتا تھا، ہر وقت روتا رہتا تھا، کم سے اس کی عمر تھی 8-10 سال کا بچہ تھا۔ ایک وقت کا امام گزرا، اس نے کہا بچے رو کیوں رہے ہو؟ اس نے وجہ نہیں بتلائی، باقی بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہر روز آتا ہے یہاں کھڑا رہتا ہے روتا رہتا ہے، وجہ نہیں بتاتا۔ تو اس محدث نے کہا بچے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ جب زیادہ ہونے میں اصرار کیا تو بچہ کہنے لگا امام صاحب اگر آپ نے پوچھ لیا تو سن لیجئے، میں گھر کے اندر موجود ہوتا ہوں، اپنی امی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، جب میری ماں چولہا جلانے لگتی ہے
آگ نہیں جلتی تو وہ آگ کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں تاکہ آگ کا آغاز ہو جائے، آگ بھڑک اٹھے۔ محدث صاحب، اے امام صاحب، مجھے ڈر لگتا ہے قیامت کے دن جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ میں نے قرآن کی آیت سنی ہے، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بڑے لوگوں کے سے پہلے مجھے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ جہنم میں ڈالا جائے اور جہنم کی آگ کو کہیں مجھ سے نہ بھڑکایا جائے۔ اس وجہ سے میں ہر وقت روتا رہتا ہوں، ڈرتا رہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا چاہیے، اور وہ اعمال کریں جو جہنم سے بچاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا، میرے بھائیوں آخری حدیث سن لیے، جہنم سے بچاؤ کا آسان طریقہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑے صدقہ کیوں نہ کرنا پڑے، کھجور کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے جہنم سے بچ جاؤ، کھجور کا ایک ٹکڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ صرف ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، جہنم سے بچاؤ۔ مطلب کیا ہے حدیث کا؟ کہ جہنم سے بچنا بہت ضروری ہے، جہنم سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، نیک اعمال کیا کریں۔ جہاں یہ دنیا ہے ختم ہو جانی ہے، یہ فانی دنیا ہے، اس نے نہیں رہنا یہاں پر۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کبھی ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، پھر ہم کہیں گے کاش ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کاش مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں ایک نیکی کر لوں، لیکن اس وقت پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو غنیمت سمجھیے اور اللہ کے در پہ آ جائیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بندے میرے در پہ آ، تو نے جوانی کو فلموں میں گزار دی، اب بوڑھا ہو کر آ رہے، اللہ فرماتے میرے در پہ آ جا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر سچے دل سے معافی مانگے گا تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن ہم اللہ کے در پہ آتے نہیں ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔